جو ہوتی ہیں نا وہ کیوں آتی ہیں؟ خواب ہر ایک کو آتے ہیں، ہر روز رات کو آتے ہیں. اگر کسی کو خواب نہ آئے تو وہ پاگل ہو جائے گا. لیکن ہمیں کانشیسلی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے رات کو ڈریم کیا. جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ رات کو ایکٹیو ہوتا ہے، کانشیس مائنڈ سو جاتا ہے. ہماری جو فریکوینسی ہے کانشیس مائنڈ کی 0 to 20 سائیکلز پر سیکنڈ، وہ رات کو ہم سو جاتے ہیں کانشیسلی. جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ 8 اور 10 سائیکلز پر سیکنڈ کے درمیان وائبریٹ کرتا رہتا ہے، اور وہ ساری رات، وہ کبھی پیدائش سے مرنے تک سب کانشیس مائنڈ نہیں سوتا. وہ جو ڈریمز آتی ہیں وہ تھرو سب کانشیس مائنڈ آتی ہے. سارا دن ہم نے جو کیا، جس سے ملے، جیسا سوچا، جو کچھ ہوا، وہ گاربیج ہوتی ہے ایک قسم کی. تو اس کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے سب کانشیس مائنڈ. کچھ ڈریمز ہو سکتا ہے آپ کو ایکسٹراڈنری ہو تو وہ یاد رہ جائے. ایک تو یہ ہوتا ہے ڈریم جو نارمل ہے، جو آنی چاہیے آتی ہیں، کچھ یاد بھی رہ جاتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں ریپیٹیٹیو ڈریمز جو ایک ہی قسم کی ڈریم ہے. کوئی بھیڑیں نظر آ رہی ہیں، کسی کو کچھ آ رہا ہے، کسی کو کوئی وہ ہو رہا ہے، وہ آتی ہیں، بار بار آتی ہیں، بار بار آتی ہیں. تو وہ آپ کے اندر کوئی فیئرز، فوبیاز، کوئی بلیفس، کوئی ایسے بچپن سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے سب کانشیس میں چونکہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی فارم میں ریپیٹ ہو کے آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک ڈریم ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ٹرو ڈریم. ٹھیک ہے، وہ آنے والے وقت کے ساتھ وہ بندہ سوتے وقت میں کنیکٹ ہو جاتا ہے. ایکچولی میں نے دیکھا کئی لوگ میرے پاس آئے ہیں، وہ ایکچولی کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور جب وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو وہ یاد بھی رہ جاتی ہے کئی چیز، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ دیکھا، اور چند دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی ہو گیا. تو وہ بھی ہم جو ہے آگے جا کر، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پری کاگنیشن، یعنی کہ ہم آگے جا کر ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے. یہ ڈریم کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور آپ کو جاگتے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو رات بھر نیند نہیں آتی. اس میں نا NLP کے اندر ہماری کئی ایکسرسائزز ہیں، مختلف ہم ایکسرسائزز کراتے ہیں، جس میں کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کرنے کے بعد زیادہ تر چانس ہوتا ہے کہ بندہ سونا شروع کر دیتا ہے. پھر ایک اور بھی سسٹم ہے ہمارے پاس مائنڈ سائنس کا، اس کے کرنے سے بھی بندہ سونا شروع ہو جاتا ہے. اپنے مائنڈ میں جب سونے لگیں تو اپنے آپ کو ریپیٹڈلی سیلف ٹاک جو ہے آپ کا، اس میں ایسا کریں، ہر روز ایسا کریں کہ سونے سے پہلے آپ دیکھیں جیسے کہ وہ ایک کونا ہے، اس کونے کو دیکھ رہی، اس کونے کو دیکھیں، اس کونے کو دیکھیں اور دیکھتی جائیں، دیکھ رہی ہیں اس کونے کو. آپ سب اس کونے کو دیکھیں. یہ ہم ایک ایکسرسائز ان کی خاطر کر رہے ہیں. سونا چاہیے نہیں سوئیں گے نہیں، مگر صرف آپ دیکھیں کیا محسوس ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سب آپ اس کونے کو دیکھیں. وہ جو بلیک اسپاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں دیکھیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، اور دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو آپ کہیں کہ میں جیسے جیسے اس کو دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں، ویسے ویسے میں نیند کی طرف بڑھ رہا ہوں. مجھے نیند آ سکتی ہے. تھوڑی دیر میں میری آنکھیں بھاری ہونے شروع ہو جائیں گی. ہاں، اپنے آپ کو کہنا، تھوڑی دیر میں میری آنکھیں بھاری ہونے شروع ہو جائیں گی. تھوڑی دیر میں میرا پورا جسم سر سے پاؤں تک ریلیکس ہو جائے گا. میں اپنا پورا وزن بستر پہ ڈال دوں گا اور میری آنکھیں بھاری ہو رہی ہیں. اب میری آنکھیں بھاری ہو رہی ہیں. اب میں
ابھی آپ 10 سے پھر 1 گنتے ہیں. آپ 10 سے 1 گنے, 10, 9. میں جب 1 پہ پہنچوں گا تو میری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور میں گہری نیند میں چلا جاؤں گا. تو آپ یقیناً 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 2-3 دفعہ پریکٹس کریں. ہاں, ریپیٹ. ہم نے کافی باتیں کی ہیں مائنڈ کی, دیکھنے سننے کی, ورلڈ میپ کی, آئیز ایکسیسنگ کی کہ آئیز بائیولوجی, اور یہ انر چائلڈ کی بات کی ہے ہم نے, اور اسٹرکچر کی بات کی ہے, سیلف ٹاک کی بات کی ہے. سیلف ٹاک تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اویئر ہو جائیں پلیز. اگر آپ یہاں سے ایک چیز واقعی سیکھ کے جانا چاہتے ہیں آپ, تو آپ کچھ نہ سیکھیں, ایک چیز سیکھ لیں, اویئرنیس آف سیلف ٹاک. کہ آپ اپنے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں اویئر ہو جائیں. آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا پکچریں بنا رہا ہوں, باتیں کیا ہیں, کیا ہے پرابلم, کیا ہے. اس طرح باتیں کرتے ہیں. یہ ٹون میری ایسی ہے اپنے بارے میں, یہ میری ٹون آواز کی اوروں کے بارے میں ایسی میں کر رہا ہوں ٹون. واہ 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 واہ, کمال ہو گئی ہے. تو میں کچھ اور بھی تو کر سکتا ہوں, ضروری میں نے یہی بات کرنی ہے. اور فیلنگ, میں فیل کیا کر رہا ہوں اس چیز کے بارے میں. تو آپ نے بس اویئر ہونا ہے کس چیز کے بارے میں, پکچرز کیا بن رہی ہیں میرے اندر, باتوں کی فیلنگ کیا آ رہی ہے, میں بات کر کیا رہا ہوں. آپ پھر دیکھیے گا رزلٹ کیا آپ کو کیسے, آپ کا میپ آف دا ورلڈ میں کیسے چینجز آپ خود لے آئیں گے, اچھے چینج, اچھے والے. کیونکہ لاشعوری ذہن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں بینیولنٹ مائنڈ. بینیولنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اچھا ہی دیکھتا ہے. آپ کا سب کانشیس مائنڈ کبھی آپ کے لیے برائی نہیں کرے گا, وہ صرف جیسے. لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹولی پروگرام کر دیں گے, آپ کہیں گے کہ بار بار کہیں گے کہ اگلے مہینے اس تاریخ کو میں اس آدمی کو جا کے قتل کر دوں گا, اور یا بار بار کہیں گے, بار بار کہیں گے, تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ اتنا بڑا چھرا لیں گے, چھپائیں گے اس کو ادھر, اور اگلے مہینے جا کے اس کو آپ قتل کر دیں گے. بعد میں پھر جو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی رزلٹ کی. کیوں کہ آپ نے اپنے لاشعور, سیلف ٹاک, آپ نے اتنی باتیں کی اپنے ساتھ اس طریقے سے کی کہ وہ پروگرام ہو گیا. ہم جو کچھ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اپنے ساتھ باتیں کرتے ہیں. آپ یہاں کیسے پہنچے, آپ نے کہا ہر وقت آپ پلان کرتے ہیں. کبھی آپ آرام سے بیٹھے ہیں, کبھی آپ نے ایسے کیا کہ میں نہ سوچوں, نہیں, ہر وقت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی تو چپ کر جائیں نہیں کرنا, چپ ہو, بولنا ہے, بولنا ہے, بولنا ہے. پھر سنیں, اچھا پھر سنیں تو صحیح نا میں کیا بول رہا ہوں. جتنا آپ اویئر ہوں گے اس کے بارے میں, اتنا ہی آپ اپنے آپ کو مینیج کر سکیں گے اور کنٹرول کر سکیں گے. ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, وہ ریلیشن شپ, تعلقات آپس میں. ان کو کیسے بنائیں, کیسے کام رکھیں. اے کہتا ہے بی بڑا خراب ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اے کہہ رہا ہے یہ بات نہیں سنتا, بہت ضدی. کیوں, اے کہہ رہا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہے. بی سے پوچھو اے کیسا ہے, بڑا ہی خراب. اس سے تو خراب آدمی میں نے کبھی دیکھا نہیں, یہ جھوٹا فلاں فلاں. تو ٹھیک کون ہے, کوئی ٹھیک نہیں ہے اور دونوں ٹھیک ہیں. کیوں کہ ہر کوئی اپنے میپ آف دا ورلڈ سے چیزیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے اور فیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے. اس کے لیے حقیقت, کسی کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جو اس کا میپ ہوتا ہے ورلڈ کا, وہ اس سے حقیقت دیکھتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. تو اس لیے اے بھی ٹھیک ہے اور بی بھی ٹھیک ہے. کریں کیا پھر؟ تو اس میں ہمیں NLP ایک چیز سمجھاتی ہے, وہ یہ ہے
یہ ہے 1، یہ ہے 2، یہ ہے 3. ان کو NLP کی لینگویج میں کہتے ہیں پرسیپچول پوزیشنز. چھوڑیں اس مشکل لفظ کو، مگر ویسے میں نے بتانا تو تھا. پرسیپچول پوزیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خیال میں جو پوزیشن بن رہی ہوتی ہیں، یہ جو نقشہ میپ کا ورلڈ میپ بنا ہوا ہے، یہ بھی تو خیال میں بنا ہوا ہے نا، مگر ہم اس کو حقیقت لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اب جو نمبر 1 میں پوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، میں ٹھیک ہوں. وہ غلط ہے. دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتے، بس میں ٹھیک ہوں. پھر ہم جو کچھ سیکھتے ہیں، جیسے ابھی آپ ہیں یہاں پر، آپ نمبر 1 پوزیشن میں ہیں. ہم سیکھتے ہمیشہ نمبر 1 سے. آپ خود سیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ خود کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اسکل کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ خود کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بیہیویئر ہوتا ہے تو آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. لیکن تعلقات میں بھی آپ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، وہ میری بات سنیں، وہ مجھے پہلے سمجھے. یہ ہے نمبر 1. نمبر 2 میں ہم کہتے ہیں اے کو، یہ اے کو ہم کہتے ہیں اے، تم یوں کرو کہ تم تھوڑی دیر کے لیے، ہم اس کی ایکسرسائز کراتے ہیں، میں کانسیپٹ دے رہا ہوں آپ کو. ہم کہتے ہیں اے، تم تھوڑی دیر کے لیے یوں کرو کہ بی بن جاؤ. یہ کہتا ہے بی بن جاؤ. ہاں نا، بی بن جاؤ. وہ کیسے؟ بی کی طرح سوچو، اس کی اٹھو کرسی سے. اب یہ 3 کرسیاں پڑی ہیں، ایک کرسی یہ اے کی، ایک بی کی کرسی ادھر، اور ایک سی کی ادھر. ہم کہتے ہیں اے اٹھو اپنی کرسی سے، اٹھو اور جا کے بی کی کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور سوچو بی کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا جو میپ آف دا ورلڈ ہے وہ اپنا لو. وہ کیسے سوچ رہا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہے، اس کی آواز کیسی ہے، اس کے الفاظ کیسے ہیں، وہ کیسے بیٹھا ہے، کیسے کپڑے ہیں، ویسے ہی بیٹھو، سب کچھ ویسی آواز. اس کے وہ بن جاؤ تھوڑی دیر کے لیے بھی. جب اے بی بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایکچولی، کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ہم کہتے ہیں تم نے پہلے اے جو کہنا تھا، اب دونوں بیٹھے اے اور بی آمنے سامنے. ہم کہتے ہیں اے تم بی کو جو کہتے ہو کہہ دو. اے بولتا کیا، بولتے کہ بی کو کہا خبردار تم بولے تو صرف سنو اور سر ہلاؤ. ہاں جی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اے نے بولا بولا بولا، تھک گئے ہو، بول گئے، اور تو نہیں بولنا، نہیں بولنا، اٹھو بی کی جگہ بیٹھ جاؤ. اب بی اے کی جگہ آ گیا. اب ہم جو اے بی بن گیا ہے، جب تو وہ بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں اب تم بی کی طرف سے سب کچھ وہ کہو جو بی نے کہنا تھا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اب اے جو ہے وہ بی بن گیا، اس نے سب کچھ وہ جواب دیا اے کو جو بی نے جواب دینا تھا. وہ اے نے بی بن کر سارا جواب دیا. جب وہ جواب دے دیا تو کیا ہوا، اے نے بی کا نقشہ انڈرسٹینڈ کر لیا. پھر ہم کہتے ہیں بی کو، اسی اے جو پہلے بی بن گیا، پھر ہم اس کو کہتے ہیں اٹھو اور تیسری کرسی پہ بیٹھ جاؤ. اور وہاں پر یہاں سے اٹھو اور ادھر بیٹھ جاؤ. یہ جو کرسی ہے، یہ کرسی ہے جج کی. وہ جج ہو، تم نیوٹرل ہو، تمہارا نہ اے سے تعلق ہے نہ بی سے تعلق ہے. اب تم وہاں سے بیٹھ کے دونوں کو دیکھ رہے ہو. اب تم دونوں کو سمجھاؤ. تو وہی ایک آدمی پہلے خود بول رہا ہے، سب کچھ کہا، پھر وہ پورا بی بن گیا، اس کی طرف سے سارا جواب دیا، پھر وہی جج بن گیا اور وہ اب دونوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتا ہے.
اور جب ہم بار بار اگر ہم اپنے اس کو سمجھیں کانسیپٹ کو، اس کو ہم عادت میں ڈالیں، اس کو ہم پریکٹس میں ڈالیں، تو پھر ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں ٹھیک ہوں وہ غلط ہے. ہم دوسرے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، ہم اس کی بات سنتے ہیں، ہم اس کے نقشے کو سمجھتے ہیں، اس کے نقشے میں جاتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کیوں کہہ رہے آخر، وہ اس کی بھی تو کوئی بات ہوگی نا، تو وہ ہے نا، تو اس کو سمجھ کے کہتے ہیں. تو وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ون ٹیکنیک میں نے آپ کو اس کی. ایک اور چیز میں امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. NLP میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے نا، اس کے اوپر بہت زور دیتی ہے. کمیونیکیشن، ریپو بلڈنگ تو اس کا ایک پلر ہے. کمیونیکیشن کیا ہے؟ اوکے، NLP کے پوائنٹ آف ویو سے کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن سنیں. Communication is the response you develop in the other person or persons. کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ جو اوروں میں آپ کی بات چیت کی وجہ سے رسپانس ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ہے کمیونیکیشن. اگر وہ پازیٹیو ریسپانس ہے، اٹ از پازیٹیو کمیونیکیشن. اگر وہ نیگیٹو ریسپانس ہے تو اٹ از نیگیٹو کمیونیکیشن. دیٹ از کمیونیکیشن. تو آپ کو آؤٹ کم ایک NLP کا پلر ہے. تو آپ جو آپ ایک کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو آپ کی آؤٹ کم کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کمیونیکیشن سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا، نیگیٹو ریسپانس، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ملے گی. پازیٹیو ریسپانس ملے گی. تو آؤٹ کم کا تصور کریں نا کیا ہے. تو the response you develop through your communication is your communication. That's the definition of communication. کمیونیکیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ کمیونیکیشن کا مطلب ہے ورڈس، ٹون اینڈ باڈی لینگویج. اب ان کی امپورٹنس کیا ہے یار اچھی طرح سمجھ لیجیے. ورڈس 7%. ان کی جو اہمیت ہے کمیونیکیشن میں، ورڈس کی صرف 7%. ٹون آف دا وائس 38%. باڈی لینگویج 55%. ہیوج بلک آف کمیونیکیشن. اس کے اندر اگر ہم اس کو اور اس کو جمع کریں، اس کو اور اس کو، ورڈز کو نکال دیں، تو وہ ہوگی نان وربل کمیونیکیشن. وہ کتنے پرسنٹ ہے؟ 93%. نان وربل کمیونیکیشن از 93%. مائی گاڈ، اٹ از ٹوٹل کمیونیکیشن. ساری اینیمل ورلڈ میں، سمندر کی دنیا میں بھی، برڈز میں بھی، اینیمل میں بھی ورڈز ہوتے، ورڈز نہیں ہوتے. کیا کمیونیکیشن نہیں ہوتی؟ 100% کمیونیکیشن ہوتی. کیسے؟ تھرو ٹون اینڈ باڈی لینگویج. ابھی جب بچہ باتیں نہیں کر سکتا، ابھی 1.5 سال کا ہوتا ہے یا اس سے کم، اسے بھی کم، تو وہ سارا اپنا میسج نہیں پہنچا رہا ہوتا اپنے گھر والوں کو، اور آپ اس کے میسج کو سمجھ کے اس کو ویسے نہیں ٹریٹ کر رہے ہوتے. کیا ہوتا ہے اس میں؟ ٹون اینڈ باڈی لینگویج. تو ورڈز تو بعد میں سیکھتے ہیں نا ہم. اچھا، اب تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمیں اپنی، اور اس کے اوپر باہر کی دنیا میں بہت کام ہوگا، اور اس کی بہت ایگزامپلز ہیں جس کا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کو دینے. تو کیا ہوتا ہے کہ وی شوڈ لرن ٹو انڈرسٹینڈ دی باڈی. ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میں ابھی آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، اور ورڈز کیا ہوتے ہیں، اور ٹون کیا ہوتے ہیں. کیا ہوا؟
میں نے آپ کی طرف پیٹ کر لی. میں بول رہا تھا لیکن آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی, آپ کو وہ کمیونیکیشن نہیں پہنچ سکے گی آپ تک, کیونکہ باڈی لینگویج چینج ہو گئی. اب صرف باڈی لینگویج چینج کرنے سے سارا جو بلک کمیونیکیشن کا وہ افیکٹ ہو گیا. اب نان وربل کمیونیکیشن میں ٹون بہت آتی ہے. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں احمد, ایک سینٹینس ہے اسٹریٹ, احمد گیو 10,000 ٹو ناصر. ٹھیک ہے, ایک سینٹینس ہے, احمد گیو 10,000 ٹو ناصر. اب میں ٹون چینج کرتا ہوں, میں کہتا ہوں احمد گیو 10,000 ٹو ناصر, اس کا ایک مطلب ہے. پھر میں کہتا ہوں احمد گیو 10,000 ٹو ناصر, اس کا ایک اور مطلب ہے. پھر میں کہتا ہوں احمد گیو 10,000 ٹو ناصر, اس کا ایک اور مطلب. اب کیا ہوا, سینٹینس تو وہی ہے, ٹون سے کیا ہو گیا, سارا مطلب چینج ہو گیا. تو باڈی لینگویج سے مطلب چینج ہو جاتا ہے, ٹون سے چینج ہوتے ہیں, ورڈز تو ادھر ہی رہتے ہیں. دس از دا میننگ آف کمیونیکیشن, رائٹ. ریسپانس ٹو ایلیسٹ ان دی ادر پرسن. اوکے, اب یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے, اور وہ ہے ریپو بلڈنگ ان کمیونیکیشن. ریپو, امریکنز اس کو RAPPOR لکھتے ہیں صرف, ریپو. انگریز اس کو RAPPORT, اس کو ریپورٹ نہیں کہتے, ہم ریپو ہی کہتے ہیں. تو ریپو کا مطلب ہے میچنگ, میچنگ آف تھاٹس, میچنگ آف باڈی لینگویج, میچنگ آف ٹون. بڑے لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, ڈپلومیٹک ٹریننگ ہوتی ہے, جب وہ نیگوسیشن کر رہے ہوتے ہیں, اور آپس میں بھی, بزنس میں بھی, سیلز میں بھی, ہر جگہ, ماں باپ میں, گھر میں, ہر شوہر پر, دوستوں میں, جب باڈی لینگویج میچ ہوگی مائنڈ میچ ہو جائے گا, ٹون میچ ہوگی. تو فون کے اوپر ٹون میچ کریں, ٹھیک ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میں بڑا خوش قسمت ہوں جی, میری زندگی میں کہہ لیجیے جتنے استاد, مینٹورز, گروز شامل, ان میں سر کا نام شامل. کامیابی کا پیغام کبھی پڑھیے گا تو 100 بار چھپ چکی, لاکھوں کاپیاں اس کی جا چکی. شکریہ میں سر کا نام آج تک لکھا ہوں, 11 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے. میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ میں نے کہاں کہاں کیا کیا سیکھا تو میں اس کو اعلانیہ بتاتا ہوں. میرے سر کہیں, آپ تو سر یادداشت میں ہوں نا سر, آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد. اچھا, میرے کئی ایسے ٹیچرز ہیں جن کو یاد نہیں کہ میں ان کا اسٹوڈنٹ, میں ان تک چلا گیا. انہیں میں نے جا کے کہا سر گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں, آپ سے سیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم نہ بتاتے تو کیا فرق پڑنا, کیونکہ جب آپ کسی کو استاد مان لیتے تو اس کا حق بن جاتا ہے, پھر اس کی ماننی پڑتی. سر مجھے آج کوئی کام کہہ دیں تو میرے لیے وہ ایک آرڈر, ایک اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ کے طور پہ. تو وہ سارے میرے استاد کہتے ہیں تم کیوں مان جاتے. میں کہا اللہ کو تو پتا ہے, اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو کتنی زیادتی کی بات ہے, میں نے آپ سے فائدہ لیا. تو اس میں میں اعلانیہ کہوں گا کہ میں نے NLP سر سے سیکھی, سر کے کورسز کیے, ہیپنوسس سر سے سیکھا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہم اتنے پیاسے تھے, ہر چیز پیتے تھے, پیاسے تھے, ہر چیز سیکھتے تھے, کیا چکر ایکٹیویشن, کیا NLP. یہاں تک کہ سر کو یاد ہوگا ایک سر کی کلاس تھی بزکٹ کے نام سے, اس میں سب یاد چھوٹے بچے سب کڈو تھے. اس کڈوس میں بڑا بچہ تھا. سر نے مجھے پرمیشن دے دی, بچوں کا کورس تھا, چھوٹے بچوں کا, بچوں نے یوگا سیکھنا تھا, بچوں نے میموری کی ٹیکنیکس تھیں, مائنڈ سائنس, اسٹریس مینجمنٹ تھی, ایکٹ پلے تھی, ڈراما, بلکہ وہ ڈراما میں جیت گیا. میں نے بھی تو رول پلے کیا, پتا نہیں میں وہ کیا بنا تھا, جیت گیا. اور مجھے آج وہ سارے بچے میرے دوست, چھوٹے چھوٹے, تو میرے اپنے بچوں جتنے بچے تھے اس کلاس, مجھے اتنا پریز تھا بسکٹ کرنے کا. سر میں لاسٹ بیچ وہی تھا سر, اس کے بعد شاید بسکٹ. تو سر سے کرنل امتیاز. اور میں نے ہمیشہ سر کو یہ تب بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں کہ یہ کیونکہ نئے علم ہے NLP اور ساری چیزیں, سچی بات ہے میں نے پاکستان میں بڑے دل کے ساتھ سکھانے والا اگر کوئی استاد دیکھا NLP تو وہ کرنل امتیاز. باقی ساری جو تھی نا ہماری, وہ کہہ لیں ہمارے استاد سب. اچھا, وہ ٹیلر دے دیتے تھے, چسکا دے دیتے تھے, سکھاتے نہیں تھے. سر کا کمال یہ تھا کہ سر کو مطلب ونس ایسا ہوا کہ جاوید چودھری نے کہا میں نے ملنا ہے,
میں سر نے کہا جی کتنی بڑی بات کون کہہ رہا ہے اور میں سر کو لے کے چوئی صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ان کے کوشچنس تھے مائنڈ سائنسز پہ وہ سارے آنسر سارے اتنے ہمبل میری ریکویسٹ کو سر نے مانا تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اب 70s کی سر آپ ایج میں جی سر اس عمر میں ابھی ٹائم دیکھ رہا تھا آپ کا سیشن جب شروع ہوا ہے تو میں انٹر ہوا تھا یہ انرجی یہ اسٹیمنا ہارٹ پیشنٹ ہونے کے باوجود سرجری آپ کی سر ایک میجر ہو چکی ہے اس کے باوجود یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کا پیشن آپ کا عشق ہے کسی چیز میں تو میرا بڑا دل تھا پھر میں نے ان بچوں سے ریکویسٹ کی چند دن پہلے مجھے خیال آیا میں کہ سر کو بلاؤ یار یہ ہمارے اور میں آپ سب کے سامنے یہ ریکویسٹ سر کو کرنا چاہوں گا بسا رہا ہوں سر آپ کو آپ کو بسا رہے میں چاہوں گا کہ سر ہمیں ایک منتھلی ایک سٹنگ آپ سے اللہ تعالیٰ سر کو لمبی زندگی زندگی دے سلامتی دے ہر جگہ خیر برکت دے میرا خیال یہ ہے کہ جو وزڈم ہے نا وہ ریکارڈ ہونا جب بات کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ حدیث ہے نا کچھ لوگ پیش ہوں گے اور پہاڑوں کے برابر نہیں وہ کہیں گے ہم نے کی نہیں پتہ لگے گا فرشتے آ کے کہیں گے تم نے وسیلے پیدا کیے تھے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم سے سیکھنے والا کل کو کہاں پہنچ جائے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ میں مطلب ان سب استادوں سے میں نے سیکھا اس ملک کی ایلیٹ اداروں کو میں سرو کر رہا ہوں اس ملک کی ایلیٹ لوگوں کا میں ایڈوائزر ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ استاد نہ ہوتے تو ہم آج یہاں پر نہ ہوتے اپنے بنیاد کے پتھر کو ماننا چاہیے اسی پہ بلندی ہوتی ہے اور آپ جتنا مانتے ہو یہ بڑی ضروری چیز بتا جتنا مانتے ہو اتنا اور بڑا ہو جاتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں مجھے کئی ایسے لوگ ملے کہ کوئی استاد نہیں میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا بغیر مینٹور کے آپ نہیں پہنچ سکتے نالج کیے بغیر تو آج تک وہ سر کے سرٹیفکیٹ میرے گھر میں نہیں پڑے ہوں فریم ہو آج تک وہ نوٹس میں نکالتا ہوں میری یادیں آج تک وہ سب چیزیں میں پرانی سر دیکھتا ہوں تو مجھے وہ آپ آج بھی جوان ہیں تب زیادہ جوان سے سر یہ میری طرف سے میرے ادارے کی طرف سے اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو شاندار سیٹ اپ کی اس بلڈنگ کی اور یہ اللہ کی رحمتیں ہیں ان کے اوپر میں ان کی بہت ویڈیو سنتا رہتا ہوں میں جب بھی کوئی فیس بک لگاؤں کہیں بھی جاؤں تو سر کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے اور میں سیکھتا ہوں اس سے بہت ہی از مائی ٹیچر نہیں آپ سے سیکھے سر بہت شکریہ سر